ملتان دنیا کا قدیم ترین شہر ہے، جسے اٹلی کے شہر روم کا جڑواں بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں جگہ جگہ بزرگان دین کے مزارات کی وجہ سے اسے سرزمین اولیاء کرام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر طول بلد 74، عرض بلد 31 کے عین قطع پر پنجاب کے پانچوں دریاؤں کے سنگم کے قریب دریائے چناب کے موڑ کی گولائی پر واقع ہے۔ ملتان کی قدیم ترین آبادیاں قلعہ کونا، قاسم باغ اور ملتان کا اندرون شہر ہیں۔ اس شہر کا پرانا نام کیشے پور تھا۔ یہ راجہ کشموں کے نام سے بھی مشہور ہوا، بعد میں ہرات بری اور باغ بری بھی مشہور رہا۔ مغلستان اور ملتان بھی اس شہر کا نام رہا۔ ماہرین آثار قدیمہ ملتان کو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سال پرانا شہر کہتے ہیں۔ اندرون شہر پیش در پیش گلیوں کے کنارے بلند مکان جو وقت اور قدرت کے ہاتھوں اجڑتے رہے، آج بھی اپنی انفرادیت قائم کیے ہوئے ہیں۔ ایک معروف چینی سیاح اس کا تذکرہ ملستان کے نام سے کرتے ہیں۔ 11ویں صدی کے مشہور مورخ البیرونی نے کشمیری مصنف کے حوالے سے اس شہر کو ملتانہ بھی کہا ہے۔ سر الیگزینڈر برگ کا کہنا ہے کہ انہوں نے خود لوگوں کی زبانی اس شہر کا نام ملیتھان سنا ہے۔ ملتان کے حوالے سے مختلف تاریخی واقعات کا ذکر عرب مصنفین کے سفر ناموں میں بھی ملتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملتان سندھ کا صدر مقام تھا۔ محمد بن قاسم کے نام سے قاسم بیلا اور قلعہ کونا قاسم باغ کے ساتھ ساتھ آج بھی کئی عمارتیں اور مقامات موجود ہیں۔ ملتان شہر کے 10 دروازے تھے، جس میں سے 6 دروازے بہر دروازہ، حرم دروازہ، دہلی دروازہ، دولت دروازہ، لوہاری دروازہ اور پاک دروازہ اب بھی موجود ہیں۔ باقی 4 دروازے انگریزی عہد میں مسمار کر دیے گئے۔ سیاسی لحاظ سے ملتان کو 3 مسلمان فرمانرواؤں کی جائے پیدائش ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ محمد تغلق کوٹلہ تغلق خان، آج کل کوٹلہ تولے خان کے نام سے مشہور ہے، میں پیدا ہوئے۔ بہلول لودھی نے محلہ قاضیاں والا پاک گیٹ میں آنکھیں کھولی۔ اسلامی اکثریت کی داستان کا آخری مجاہد فرمانروا احمد شاہ ابدالی نواں شہر کے قریب ایک سڑک کنارے ابدالی روڈ پر پیدا ہوئے۔ جائے پیدائش پر محراب نما یادگار اب بھی موجود ہے۔ یہ ملتان ہی ہے جہاں رنجیت سنگھ کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے صبح ملتان کا والی سلطان حاجی نواب مظفر خان اپنے 8 بیٹوں کے ساتھ مل کر میدان جنگ میں اترا اور شہادت نوش فرمائی۔ خطہ ملتان کے لوگ انتہائی ملنسار، مہمان نواز اور محبت کرنے والے مشہور ہیں۔ ان کی مادری زبان سرائکی اس خطے کے عام کی طرح میٹھی ہے۔